بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، درود و سلام کے بہت سے فضائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ دنیا میں بھی درود پاک کے بہت سے فائدے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں۔ آج درود پاک کی برکت کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ رضا اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص حاجت مند، عیالدار، صابر و عابد رہتا تھا۔ ایک دن وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے بیوی اور بچوں کو بلایا اور کہا، بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد صالحہ پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت سے مشرف ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا، اس سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے دے۔ یہ فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ مرد صالحہ بیدار ہوا تو مسرت و شادمانی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس نے الحق حضور پاک کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، اور پھر یہ بھی محال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھر سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ چمکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجوسی کے گھر پوچھتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی، کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب مجوسی کے سامنے ہوا تو مجوسی کے کارندے کافی زیادہ تھے۔ اس نے اسے اجنبی دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد صالحہ نے فرمایا، وہ میرے اور تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ اس نے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب تخلیہ ہو گیا تو اس مرد صالحہ نے کہا، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا۔ اس پر مرد صالحہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تجھے تیرے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ شاہد ہیں اور مجھے یہی فرمایا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا ہے؟ اس نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا ہے کہ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا، مجھے نہیں علم۔ پھر مجوسی نے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں وہ کون سی دعا ہے۔ اس ویڈیو میں اس واقعے کا پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا اور آخری پارٹ اگلی ویڈیو میں ہوگا۔